جو پیکجڈ ملک ہے اس میں بچوں کا دودھ بھی آتا ہے ڈبے کے دودھ میں، اور ساتھ ساتھ اسٹیشنری آئٹم میں اسکول کے، کالجز کے، یونیورسٹیز کے آئٹمز آتے ہیں. تو اس وجہ سے اس والے میں ہماری امینڈمنٹ میری یہ ہے ہماری جماعت کی طرف سے کہ آپ مہربانی فرما کے اس میں کم از کم انکریز نہ کریں بچوں کے دودھ میں، پیکجڈ ملک میں اور اسٹیشنری آئٹمز میں. اور اس کے ساتھ دوسرا بھی پڑھ دیتا ہوں اس پہ، اگر یہ رسپانس دیتے نہیں ہے تو سارا پڑھ کے پھر یہ رسپانس میں ان سے لے لیتا ہوں آپ کی اجازت سے. 521A میں ہے کہ the words 13, 15, 32, 86, 87, 88, 89, 90, 96, 97, 98, 112, 120, 166, 170 shall be omitted. کیوں؟ GST is being charged on edible vegetables imported from Afghanistan, including roots and tubers. دوسرا اس میں ہے GST is also being charged on stationery items. جو میں شروع میں عرض کیا تھا بچوں کے اسکول کے آئٹمز، اس کی ڈیٹیل یہ ہے کہ such as erasers, rubbers, ink pens, ball pens, markers. Additionally, GST is also applicable in terms of cardiology, جو health issues ہیں، cardiology, cardiac surgery, neurovascular, electrophysiology, endosurgery, endoscopy, oncology, urology, gynecology, disposable and other equipment. سارا میڈیکل سے ریلیٹڈ ہے، اسکول کے بچوں سے ریلیٹڈ ہے. نمبر 2 521A2 shall be omitted. اس کی ریزن کیا ہے وہ آپ کو بتا دیتے ہیں جی، کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے جناب فائنانس منسٹر صاحب، اور اس میں وزیر اعظم صاحب، فارم 47 والے شہباز صاحب مائنڈ نہ کیجیے گا، آپ کی توجہ چاہیے. دیکھیے، ایک تو سرکار کے پاس پہلے اسپیکر صاحب کھاتا ہمارا خراب ہے. عمران خان صاحب نے گناہ کر دیا تھا، ہیلتھ کارڈ دے دیا تھا لوگوں کی سپورٹ کے لیے، تو وہ تو خیر آپ نے بند کیا. میں نے شروع میں بھی ریکویسٹ کی تھی کہ آپ اس کو برائے کرم جاری کیجئے. یہاں امینڈمنٹ بڑی اہم ہے، میں اس کی بریفنگ بتا رہا ہوں کہ آپ نے 2 منٹ سرکار کے کام بڑا ہیوی ہے نا جی، انہوں نے کام بڑا اٹھایا ہوا ہے. تو سرکار کے پاس پہلے ہی فنڈز مخدوش ہیں. ساری دنیا میں ہم جو ہے فنڈز کے لیے پھرتے رہتے ہیں، اکثر کہہ بھی دیتے ہیں کہ میں مانگنے نہیں آیا، لیکن مانگنا پڑتا ہے قوم کے لیے. تو یہاں اگر نان پروفٹ آرگنائزیشنز سرکاری اسپتال یا آپ کے کسی ٹرشری ہیلتھ کیئر کے لیے کوئی اللہ کا ولی ایکس رے مشین دینا چاہتا ہے، اینڈوسکوپی کے لیے کوئی اکوپمنٹ دینا چاہتا ہے، کوئی ہارٹ سرجریز کے لیے کوئی اکوپمنٹس دینا چاہتا ہے، ڈونیٹ کرنا چاہتا ہے، تو یہاں اس امینڈمنٹ کے بعد یہ ہو گیا کہ خود تو کچھ دے نہیں سکتے، اور اگر کوئی نان پروفٹ این جی اوز آپ کے اسپتالوں میں، یعنی ہمارے اسپتالوں میں آپ کو ڈونیشن دے رہی ہے، اس پہ بھی آپ ٹیکس لگا رہے ہیں. تو اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ کم از کم ان پر رحم فرمائیں کہ اگر باہر سے کوئی این جی او آپ کو ہاسپٹل میں سپورٹ کر رہی ہے. The bill proposes to restrict the scope of exemption in respect of goods donated to hospitals run by the non-profit making institutions. So therefore, exemption available in respect of goods imported by such hospitals is proposed to be withdrawn. یہ کر لیجئے تاکہ این جی اوز آپ کو سپورٹ کر سکیں، جو آپ کو سپورٹ کرتے ہیں ان کا ہاتھ تو نہ روکیں. 521B1 کی جو آپ نے پوچھا کہ اس کی ہے کہ پولٹری فیڈ وغیرہ پہ آپ انکریز کر رہے ہیں، ہم تو سمجھتے نہ کریں، لیکن اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو کچھ انٹرسٹ اس طرف آپ لوگوں کے بھی شاید ہوں، وہ آپ کی مرضی، ہم کہتے ہیں نہ کریں، عوام پہ اس کا نقصان پہنچے گا. جی the words 58 shall be omitted. سر یہ بڑا اہم ہے، سر یہ بڑا اہم ہے. سوئی گیس رمضان کے مہینے میں جناب اپنا فائنانس منسٹر صاحب نہیں تھی، عید الاضحیٰ کے ٹائم پہ بجلی اور گیس نہیں تھی. آج بھی آپ چلے جائیں، لاہور میں چلے جائیں جناب، کراچی میں چلے جائیں، ہمارے کراچی سے دوست آئے ہوئے سارے الیکٹڈ، خیبر پختونخوا میں سوئی گیس تو ہے نہیں. اس کے حل کے لیے لوگوں نے بچارے جا کے، غریب آدمی جا کے ایل پی جی خریدتا ہے. تو یہ an increase of 8% tax is being proposed in LPG sir. آپ کے سارے پوائنٹس آگئے. That's increasing the prices for consumers. تو گیس تو ہم دے نہیں پا رہے، تو ایل پی جی پہ کیوں ٹیکس لگا رہے ہیں؟ غریب کی تھوڑی سی تو مطلب ہے ہر جگہ سے آپ نے اس کو گردن سے پکڑنا ہے. مبین عارف صاحب کھولیں جی، کھولیں جی. آخری بات ہے، مجھے پتا ہے قلم سے کوئی آپ کی پتہ نہیں کوئی دشمنی ہے پڑھنے لکھنے سے، مجھے نہیں پتا، لیکن دیکھیں یہ آدمی جس کی تصویر لگی ہے وہ بھی قلم کا مزدور تھا، بیرسٹر تھا. تو میری ریکویسٹ ہے قلم پہ ٹیکس نہ لگائیں، ربر پہ ٹیکس نہ لگائیں، پینسل پہ ٹیکس نہ لگائیں، اس سے ہمارے بچے پڑھتے ہیں، آپ کے بچے بھی پڑھتے ہیں. تو یہ جو آخری ہے، لیپ ٹاپ پہ آپ بڑا، جناب شہباز شریف صاحب، آپ لوگ لیپ ٹاپ کو بڑا مارکیٹ کرتے ہیں، مطلب آپ کہتے ہیں ہم بڑا لیپ ٹاپ دے رہے ہیں.
میری امینڈمنٹ یہ ہے کہ آپ یہ جو کرنے جا رہے ہیں 5(2) سب پیرا 2 shall be omitted. کیوں؟ increase in taxes being proposed on laptops and computers. تو جو بچے یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں, لیپ ٹاپ ہے ان کے پاس, کمپیوٹر وہ خریدنا چاہ رہے ہیں, سب کو تو آپ نہیں دے پا رہے نا, بیچارے اپنے پیسے اکٹھے کر کے لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر لیتے ہیں, آپ ان کی بھی گردن بیچارے اسٹوڈنٹس کی پکڑ رہے ہیں. تو میں آنریبل فائنانس منسٹر صاحب سے پولیٹیکل کمنٹس اسائڈ, بچوں کے دودھ پہ, اسٹیشنری پہ اور ہاسپٹل اکوپمنٹس پہ, خاص کر این جی اوز جو آپ کو دینا چاہ رہے ہیں اس پہ, لیپ ٹاپس پہ اور ایل پی جی پہ پلیز ٹیکس نہ لگائیے. یہ آپ کی اچھی سوچ ہے کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ ٹیکس نیٹ کو بڑھائے, اور دیٹ از دا وے فارورڈ کہ ڈائریکٹ ٹیکسیشن بڑھے اور انڈائریکٹ ٹیکسیشن کم ہو. لیکن اس میں یہ جو موو ہے یہ تھوڑی سی بیک فائر کرے گی. اس کی سب ریزن یہ ہے کہ اگر تو کوئی شخص, somebody is going to UK for vacations, کوئی دنیا میں کوئی سیر سپاٹے کے لیے جا رہا ہے, کچھ اور کوئی مالدار بندہ ہے, یس یو گو اینڈ ٹیکس ہم. لیکن اگر آپ ایک براڈ اسپیکٹرم میں دوز ہو لیونگ پاکستان فار اینی گڈ ریزن, اور آپ ان سب کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یو بیکم فائلر فرسٹ اینڈ دین وی ول لیٹ یو گو, تو اس میں سر وہ لوگ آ جائیں گے جس طرح مبین نے بھی بات کی کہ پاکستان چھوڑنے والے 4-5 مین سیگمنٹس ہیں. نمبر 1 مزدوری کے لیے, آپ کو بھی پتا, ہمیں پتا, مزدور اگر وہ ٹیکس دینے کے قابل ہوتا وہ تو پاکستان چھوڑ کے جاتا. تو سر ایک تو اس میں اسپیشل ریکویسٹ ہے مزدوروں کے لیے جو BISP بے نظیر انکم سپورٹ کے اس میں نہیں آتے اسکور میں, تو مہربانی فرما کے آپ ان کو ضرور اس سے ایگزمپشن دیں کہ مزدور اگر ملک سے باہر جاتا ہے ٹریول تو اس کو اجازت. نمبر 1. نمبر 2, اس میں سر جو لوگ عمرہ کے لیے, جی فائنانس منسٹر صاحب, جی جو لوگ عمرہ, حج یا جو ہمارے فقہ جعفریہ کے بھائی بہن جاتے ہیں, زائرین جو عراق یا ایران جاتے ہیں, اس میں اکثریت ویسے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, حدیث کا مفہوم ہے کہ آخر میں میرا دین غریب ہو جائے گی. غریب لوگ زیادہ جاتے ہیں امیروں کی نسبت. تو یہ ریکویسٹ ہے کہ جو جا رہے ہیں حج عمرہ اور زائرین جو جا رہے ہیں ان کو آپ اس میں نہ لے کے آئیں, ان کو اس میں نہ لے کے آئیں. تیسرا سر جو اسٹوڈنٹس ہیں, اسٹوڈنٹس جو پڑھنے کے لیے جاتے ہیں پاکستان سے باہر, تو ان پہ یہ آپ پابندی نہ لگائیں. پابندی لگانی ہے تو ہمارے بڑے بھائی چوہی تنویر صاحب پہ یا خواجہ صاحب پہ لگا لیں, یا شہباز شریف صاحب پہ لگا لیں, ان کے بڑے بڑے ادھر حساب کتاب ہے. ہم لوگ تو ظاہر ہے ہم پہ کیوں لگاتے ہیں, اور اس پہ اسٹوڈنٹس پہ. ایک اس میں آپ نے تنخواہ دار بیچارے نے گناہ کیا ہے, وہ ٹیکس دے رہا ہے تو اس کی گردن دبائی جاؤ, یہ سارے بیٹھے دبائی جاؤ, تو مزید نہ دبائیں. یہ 63 کیپٹل A1 بھی ہے کہ نیو ٹیکسیشن اور سیلریڈ پہ پلیز نہ کریں, وہ پہلے ہی بیچارے مرے پڑے ہیں. Yes, we support you in broadening the spectrum of tax net, but please don't overburden especially from BPS 1 to BPS 16. 116 والے کو آپ یہ 17, 18, 19, 20 اور 21, 22 والے جو ہیں ان پہ اگر کوئی بڑھانا ہے بڑھائیں, لیکن 116 تو کم از کم مزید نہ بڑھائیں. اور ایک اور چیز ہے, یہ آپ نے سارے پوائنٹس کو ٹچ کر لیا. 663 آخری جی 663C1 ہے, اور اس پہ دیکھیے جی, یہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ موبائل صرف مالدار یوز کرتا ہے؟ ریڈی بانگ کے پاس موبائل ہے, چھابڑی فروش کے پاس موبائل ہے, جی جو آپ کا ڈیلی ویجر ہے اس کے پاس موبائل ہے, جو گدا گاڑی چلا رہا ہے اس کے پاس موبائل ہے. ہر عام آدمی جو بیچارہ مزدوری کر رہا ہے, 100 روپے کی دیہڑی لگا رہا ہے, کسی کھیت میں کسان بیٹھا ہل چلا رہا ہے, کبھی کبھی اس کا بھی پوچھ لیا کریں. ویسے کسانوں سے آپ کی پتنی ازلی دشمنی ہے جو اس دفعہ آپ نے کسانوں کے ساتھ کیا ہے. تو یہ ہو گیا سر یہ جو آپ بڑھا رہے ہیں 15 سے 75% آپ موبائل پہ بڑھا رہے ہیں, تو وہ بیچارہ پہلی مرا پڑا ہے, اس نے کسی مزدور نے اپنی وائف سے کوئی بات کرنی ہوگی, تو اس کو بیچارے کو کیوں تکلیف دیتے ہیں. اور آخر میں سب سے امپورٹنٹ, ان سب سے اہم, آج بس صرف 30 سیکنڈ, آج دنیا ہم سے کیوں آگے ہے, آج دنیا ہم سے کیوں آگے. 75 سال میں we've not been able کہ ہم ہارورڈ, آکسفورڈ یا کیمبرج کا جواب دے سکے پاکستان سے.
آج بھی بیرسٹری کر کے فخر محسوس کرتے ہیں, ود آل ڈیو ریسپیکٹ ٹو مائی بردر بیرسٹر, بٹ یہ چیزیں چینج کریں. وہ وقت کب آئے گا جب باہر سے ریسرچر آئے گا, پاکستان کی ڈگری لے کے فخر کرے گا کہ میں لندن میں پھر رہا ہوں لیکن میں قائد اعظم یونیورسٹی کی ڈگری میرے پاس ہے. تو یہاں جو بیچارہ ریسرچر ہے, جو ٹیچر ہے, اس کی ریسرچ اور ٹیچنگ پہ, اس پہ کیوں آپ ٹیکسیشن کر رہے ہیں؟ اس کو تو آپ ریلیکس کریں تاکہ لوگ ریسرچ کی طرف, پڑھنے لکھنے کی طرف جائیں. مجھے نہیں پتا نون لیگ کی اس قلم سے کیا دشمنی ہے جس پہ اللہ کہتا ہے کہ نون والقلم